قرآن ایک جامع معنی کتاب ہے، زندگی ہے اس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پڑھنے والی ایک چیز ہے، بس برکت کے لیے تلاوت کی جائے یا شادی میں دلہن کے ساتھ بھیج دیا جائے. آج کل شادی ہو رہی ہے نا، شادی میں دوسری سامان کے ساتھ ایک وہ بھی دیتے ہیں، کیا؟ ایک قرآن کا نسخہ دلہن کے ساتھ. جاؤ بیٹی شوہر کے گھر میں جب کبھی رمضان میں دل کہے اٹھا کے پڑھ لینا. ایسے ہم نے قرآن سے، یا برکت کے لیے صرف گھر میں رکھیں بس آپ جزدانوں میں. نہیں، قرآن زندگی ہے، قرآن میں سب کچھ ہے. اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے، کیا کھانا ہے آپ کے لیے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے رہنا ہے، کامیاب کیسے ہونا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسہ حلال راستے کیا ہیں، کیسے پیسہ کمانا ہے، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دنیا کو کامیاب کیسے کر سکتے ہیں، آخرت کو کیسے کامیاب کریں گے. اسی طریقے سے رشتہ دار کون ہیں، محارم کون ہیں، کون غیر محرم ہیں، شادیاں نکاح کس سے جائز ہے کس سے نہیں، معاملات کا مسئلہ، لین دین کا معاملہ، تجارتی مسائل، عبرتیں پچھلی اقوام کی، ان کے واقعات اور قصے، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. مثالیں قرآن مجید میں 43 مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں. کتنی؟ 43 مثالیں قرآن میں. کیوں؟ تاکہ اس سے نصیحت، لعلکم تذکرون، تاکہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں. اللہ نے مکھی کی مثال قرآن میں دی، اللہ نے مچھر کی مثال قرآن میں دی، اللہ نے اجڑی ہوئی بستی کی مثال قرآن میں دی ہے. مکھی مچھر بھائی، جس پر سائنسدان جو ہے تحقیق کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریسرچ ہو رہا ہے. کس پر؟ ماسکیٹو پر، مکھی پر. علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. علامہ امام ماوردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے مثالوں پر غور کیا، لوگوں نے مثالوں پر غور کیا، مثال دینے والے پر غور نہیں کیا اور غافل ہو گئے. کہتے ہیں ان کے قول کا مطلب، لوگ مثالوں میں پڑ گئے، جیسے مکھی کی مثال، اب مکھی پر ریسرچ، مچھر کی مثال، مچھر پر ریسرچ، اور مثال دینے والا کون ہے یہ، اس سے غافل ہو گئے اور اپنے آپ کو برباد کر دیا.